بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ ناظرین محترم، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو صحیح طور پر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اس کی برکات ثمرات سے سمیٹ لیا جائے، اور اس کی جو برکات ہیں، جو اس کی اعزاز ہیں، جو ہمیں اس کے بدولت اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں، وہ ہم مکمل طور پہ حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم عزیزوں، ہمیں وقتاً فوقتاً یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ انسان کمزور ہے، مصروفیات میں رکھ کے بھول جاتا ہے، تو ہمیں وقتاً فوقتاً اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ رمضان کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے لیے انشاءاللہ حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم، جو کہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج کے، جن کا تعلق جامعہ خیر المدارس ملتان الرحمان اکیڈمی کے ٹیچر ہیں، آذان کورس کے، اور ایک وسیع عرصے سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے رمضان کی اہمیت کے متعلق بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به أو كما قال عليه السلام۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم ہے کہ اس ذات لم یزل نے، اس ذات قدوس نے، اس مالک ارض و سما نے، اس مالک خالق کائنات نے، اس رزاق کل جہان نے ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ اس کی خاص مہربانی ہے کہ کتنے سال ہماری زندگی میں ایسے گزر گئے کہ ہم رمضان المبارک کی مسلسل رحمتوں، برکتوں اور بخششوں سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور کتنے ہم جیسے محروم القسمت لوگ ہیں کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے مستفیض نہ ہو پائے۔ بہرحال تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو یہ ایک پیغام ہدایت کے نام سے کنٹینیوسلی چل رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ کی رضا مندی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ و عم نوالہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس آیت میں ایک پیغام دیا، وہ بھی پیغام ہدایت ہے۔ کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں۔ یہاں سب سے جو امپورٹنس بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا،
ایک تو یا کا لفظ لگا کے اس بات کی تخصیص کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری مخلوق، جو بھی جہاں کہیں بھی جیسے 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 جس حال میں بھی رہ رہی ہے، ان میں دو طرح کے گروپ کی تقسیم کر دی. یا ایوہ الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لا چکے ہو. اس میں یا ایوہ الناس نے کہا، یا ایوہ الذین آمنو کو کٹ کر کے نہیں کہا، تخصیص ایمان والوں کی فرمائی، یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے لوگوں. تو اس بات پہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ہمیں ایمان کی صفت جو ہے وہ بیان فرمائی، اور ایمان کے بعد آمنو و عاملوا الصالحات کی تاکید کو ساتھ نہیں لگایا. سمپل اس میں جو ایمان والے ہیں، سبھی لوگ، سب ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا. تو اس کے شکر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کہ جو خاص الخاص لوگ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں وہ، اور جو عام لوگ ہیں وہ ایمان والے تو ہوتے ہیں لیکن اتنے اعمال صالحہ کو کمال درجے کے بجا لانے والے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے سمپل ایمان کی تخصیص لگا کر کامن مسلمانوں کو اس حکم میں شامل فرما دیا. تو گویا معلوم ہوا کہ روزے کی برکات سے کوئی بھی محروم ایمان والا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات پیغام حق کی طرف سے یہ ہے، پیغام ہدایت کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اس میں انسان اور حیوان وہ ہیں. انسان بھی حیوان کی صفت میں ڈیفینیشن میں داخل ہے، لیکن حیوان جو ہے وہ سمپل ناطق ہے، لیکن حیوان کامن ہے اور انسان حیوان ناطق ماتشخص سے حاضر. جب انسان میں بولنے کی صفت آئی تو اس کو بہت سے انعامات، بہت سی خصوصیات، بہت سے اکرامات اور بہت سے نعمتوں سے نوازا گیا. تو ان دو گروپوں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمودہ ارشاد کے مطابق ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ایمان والا، ایمان قبول کرنے والا، ایمان لانے والا. ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، بھلی بری تقدیر پر بھی لانا ہے، قیامت کے دن پر بھی لانا ہے، قرآن پاک پر بھی لانا ہے. جو اسلام کے 5 پلرز ہیں ان کو ماننا ہی ماننا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے گروپ میں جو گروپ بندی کی ہے وہ اس حکم کے مطابق صرف ایمان والوں کی ہے. اور دوسرے بہت سے مقامات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی صفت وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے لفظ کو بار بار دہرایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان والے صرف بغیر آزمائے سمجھے کہ ہم ایسے چھوڑ دیے جائیں گے. اور سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہاں بھی تمام لوگوں کو گھاٹے اور خسارے میں انفارم کر کے اللہ نے ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کو بچانے کی حکم فرمایا. تو یہاں جو ایک پیغام ہے، پیغام ہدایت، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. تو آمنو کے ساتھ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کو روزے فرض کر دیے گئے تھے. تو یہاں ایک تشبیہ دے کر اللہ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کہا کہ جو کامن ایمان والے ہیں، جو کافر نہیں ہیں، سبھی انسان نہیں ہیں، صرف ایمان والے، کہ تم پر روزے فرض ہیں. آگے اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں
کچھ چینجنگز ہیں جو اس چینجنگز کا، ان تبدیلیوں کا رمضان کے حوالے سے، رمضان سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اس کے اندر ایک خاص، ایک کامن مختلف چیز ہے، ڈیفرنس ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں پر سحری نہیں تھی، ہم مسلمانوں کو سحری کی اجازت فرما دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی رمضان میں بہت سے انوار و برکات ہیں کہ جو پہلے والے لوگوں اور امتوں میں نہیں تھیں، ان کو جواز نہیں تھا اس کا، ان کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ان انعامات سے نوازا گیا، اور امت مسلمہ کے اوپر وہ انعامات فرمائے گئے. کیا نبی اپنے قوم کو بتا دو، اپنی امت کو بتا دو. تو یہ جو تخصیص آ رہی ہے نا، اس تخصیص سے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی جو ہمیں ایک محبوبانہ انداز میں کہا ہے، ایک محبتانہ شفقت ایک انداز سے کہا ہے، ایک شفیقانہ انداز سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو یا لگا کر سبھی کو مخاطب کیا، پھر سبھی کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا. پھر تیسری بات، ایمان والوں کو ایک موٹیویشن سین دے کر، ایک ذہن سازی دے کر، ایک ان کو بات سمجھا کر، اس کے اندر بہت بڑا پہاڑ اللہ نے بتایا، اللہ نے کہا جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. تو یہ تین باتیں تخصیص فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا. پیغام کیا دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو تقوی اور متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہدایت کے ریفرنس سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم جو مفتی صاحب اور پیغام ہدایت الرحمن اکیڈمی کی طرف سے سبھی اسٹاف ایک مستقل محنت میں کار فرما ہے، ایک مستقل محنت میں لگے ہوئے، ایک ریگولر لگے ہوئے، ہر ویکنڈ پہ کرتے ہیں. کیا کہ ہم سبھی اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق ہم متقی بن جائیں. اور وہ کیسے بن جائیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر تمام ان منکرات سے، تمام ان ناپسندیدہ کاموں سے جو عند اللہ مقبول ترین نہیں ہے اور مقبول نہیں ہے، ہم ان سے بچنے والے بن جائیں. کیوں ارشاد ہے؟ تو اس میں اتنی بات کی اجازت ہے کہ 100% جو 100% جو نمبرنگ ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہوتی انسان کی. انسان غلطی کا پتلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تو تم سارے کے سارے خطا کار ہو. تو اگر اس میں کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو ایمان والوں کو جو تخصیص فرمائی ہے اس میں معافی کا اعلان بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی برکات سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمودہ ارشاد کے مطابق رمضان کی ایک برکت سے بھی ہم آراستہ ہو گئے تو ہم تقوی والی لسٹ میں داخل ہو جائیں گے. ایک محنت، ایک کوشش، ایک ایفرٹ. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم متقی بن جائیں؟ اس کا کچھ طریقے مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ سمپل انسان اپنے طور پر اپنی علمی نالج کے مطابق قرآن پاک پڑھے اور تفاسیر پڑھے، ترجمہ پڑھے، مسائل کی کتابیں دیکھے پڑھے، تو انسان کوشش کرے، ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بھی ایک اگلا قدم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر اس جیسا ماحول پیدا کر لے نا، اس جیسا ماحول پیدا کر لے، تو ماحول سے جو انسان کو اچیومنٹ ہوتی ہے نا، جو انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے، ماحول سے انسان کا جو ذہن سازی ہوتی ہے، وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ انسان خود سے اپنے محنت سے کرے کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ کر لوں. اور وہ ماحول ہے ایسے لوگوں کی محفل، ایسے لوگوں کی محفل کی جوائننگ، مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، اللہ والوں کا ماحول. تو اس ماحول سے جو انسان کو ذہن سازی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھی اگر ڈپارٹمنٹ کی شاپ پہ جاتا ہے، کسی بھی مثال کے طور پر کسی کپڑے کی یا کسی گارمنٹ کی شاپ پہ جاتا ہے، تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مین جو ایک وال پہ ڈسپلے کیا ہوتا ہے بچوں کے کپڑے، وہ کیوں کیے ہوتے ہیں؟
وہ کلر دکھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دکان میں کام کر سکتے ہیں. نہیں، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈسپلے کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آنے والے کسٹمر کو ایگری کر سکیں کہ ہمارے پاس کلرز بھی ہیں، ڈیزائنز بھی ہیں، کوالٹیز بھی ہیں، کپڑے کی کوالٹیز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ڈسپلے پر ہماری جو صفائی ستھرائی ہے وہ کتنی ہے. تو ایک ڈسپلے سے وہ بہت سارے پیغامات، بہت ساری انفارمیشن وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. کسٹمر آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، ایگری ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے جی اس طرح سے مجھے کوالٹی دے دیں، اس طرح سے مجھے کلر دے دیں، اس طرح سے مجھے سائز دے دیں. اندر جب جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو وہ باہر کھڑے ہو کر لک کرتا ہے، سین دیکھتا ہے، تو اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا. جب اس کے پاس جائے گا نا، اندر جائے گا، تو پھر اس کو کوالٹیز جو وہ شو کرنا چاہتے تھے شاپ کیپرز، وہ ساری کا پتہ چل جائے کہ دکان میں سیل مین کا اخلاق بھی ہے، دکان میں سیل مین کی صفائی بھی ہے، کاؤنٹر کی بھی صفائی بھی ہے، کوالٹیز بھی ہیں، کپڑا بھی ہے، سائز بھی ہے، کلرز بھی، سب کچھ ہے. تو اس طرح ہم جب یہ تو میں نے ایگزامپل دی، ایک مثال دی نا. تو ایز اے انسان جب ہم ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ہوتا سمپل دور سے کھڑے ہو کر پڑھنا، ایک ہوتا جب ایسی محافل کے اندر جا کر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر، اس کے ساتھ مل کر، ان اللہ والوں کے ساتھ معلق ہو کر، ان مدرسین کے ساتھ معلق ہو کر، ان خطبہ کے ساتھ معلق ہو کر، ان صلحاء کے ساتھ مل کر، ان اتقیاء کے ساتھ مل کر، ان زہداء کے ساتھ مل کر، ان صلحاء کے ساتھ مل کر، ان ایمان والوں کے ساتھ مل کر، ان پیغام والوں کے ساتھ مل کر، ان کام کرنے والوں کے ساتھ الرحمن اکیڈمی کے سٹاف سے مل کر ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے قریب ہو کر ہمیں ایک چیز حاصل ہوتی ہے. تو ہم کوئی ایسے بہت بڑے کوئی فرشتہ رو انسان نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں، اور اکیڈمی کے سب جو ورکنگ کرنے سب انسان ہیں. ہم سب اس بات کے مستحق اور محتاج ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم صبح شام اللہ سے معافی مانگ مانگ کے اس سے توفیق مانگتے رہیں کہ یا رب لک الحمد ان الحمد لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ ساری شانیں تیرے لیے، تیری مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اپنی توفیق سے، محبت سے، شفقت سے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور ہمیں اس کی رحمتوں، برکتوں اور بخشوں سے آراستہ فرما. اور شام کو توبہ استغفار کے 2 نفل پڑھ کے ہم استغفار کے یا اللہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی رہی ہے یا اللہ وہ معاف فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزے کی برکت سے ہمیں تقوی والا بنانا چاہتے ہیں. تو یاد رکھنا، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے شروع میں ایک آیت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب راہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ تقوی والوں کے لیے ہے. تو تقوی والے کون ہیں؟ اب ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکاموں کو ماننے والے ہیں حضور کے طریقوں کے مطابق. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما کر ہمیں ایک آئیڈیل نمونہ حیات دے دیا، ایک مشعل راہ دے دیا، ایک زندگی کا ایک مقصد دے دیا، تو اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی ایک عظیم ترین حسین ترین ہستی کو ہمیں ہمارے لیے ایک آئیڈیل دے دیا، ایک نمونہ حیات دے دیا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے. دیکھیں، ہم جب کسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں انسان کسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو منزل کو پانے کے لیے راستہ ضروری ہے، اور اللہ کی رضا کی منزل کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ حیات اور یہ راستہ ضروری ہے. تب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو نہیں پا سکتے. اللہ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا، قل، اے پیغمبر فرما دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی منزل تک پہنچنا بالکل ناممکن ہے.
امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں کچھ گروپنگ ہو گئی، کچھ عیسائیت میں چلے گئے، کچھ یہودیت میں چلے گئے، کچھ شرک میں چلے گئے۔ تو ان کے لیے پیغام ہدایت کی طرف سے ایک پیغام حق یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو نہیں مانیں گے اس وقت تک کسی بھی گروپ میں کامیابی نہیں ہے۔ یہودیت، عیسائیت، شرک، مسلمان، اور اس کے علاوہ کتنے گروپ ہیں، کتنے فرقے، سب کو چھوڑ کر ایک فرقہ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 72 فرقوں سے ایک جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا انا علیہ وانا اصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اور اس بات کی جو تحقیق ہے، اس بات کی جو تفتیش ہے، اس بات کی جو کلیئرنس ہے، اس تحقیق میں سبھی لگے ہوئے ہیں۔ اس میں مسلکن بریلویت، مسلکن دیوبندیت، مسلکن اہل حدیث، جو بھی مسلکی مسالکی اختلاف ہے یہ اپنی جگہ پہ، یہ مسالکی اختلاف الاختلاف امتی رحمتن کے زمرے میں آتا ہے، یہ فرقہ بندی میں نہیں آتا۔ فرقہ بندی میں جو اختلاف آتا ہے وہ ہوتا ہے عقائد کا اختلاف۔ ہم کہیں عقائد کے اختلاف کی مصیبت میں نہ پھنس رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مختصر زندگی کے اندر ہمیں اتنا نالج دے دیا کہ ہم اپنی مختصر زندگی میں کیسے کیسے راہ ہدایت پا سکتے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے مقرر بن سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں تعالیٰ نے فرمایا میرے مقرر بندے وہ ہیں جو مجھے زیادہ سجدے کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زیادہ قریب وہ بندے ہیں جو قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری کے مطابق ذکر کی فضیلت بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کے اندر سے ایک رمضان کا مہینہ ایسا مقدس ترین مہینہ فرمایا کہ پورے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، مہکایا جاتا ہے، اور اس کو بنایا جاتا ہے کس کے لیے؟ رمضان المبارک مہینے کے اندر مسلمانوں کی عبادت کے مطابق ان کو دینے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، اور دوسری روایت کے مطابق کہتا ہے او اجزا بھی، کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، اور دوسری بات ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جزا بنے، تو اس سے بڑھ کر انعامی اسکیم کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان انعام یافتہ کیا ہو سکتا ہے کہ رب رحمان خود روزے کی جزا بن جائے، رب رحمان خود روزے کی جزا دینے والے بن جائے۔ لیکن کب؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم صبح سے لے کر شام تک اس روزے کی برکت سے، روزے کی وساطت سے، روزے کے ذریعے سے کیا کریں کہ ہم نے ارلی مارننگ کھانا کھا کے سحری کھا کے چھوڑ دیا، اور سحری کھانا صرف کھانا کھانے نہیں ہے، اس کھانا کھانے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک برکت فرمایا کہ سحری کھاؤ، خوب کھاؤ، اچھے سے کھاؤ۔ تو سحری کھانا بھی ایک وعدہ فرمایا۔ بہت سی روایت ایسی ہم دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، سحری کی عبادت ہے۔ تو ایک لقمہ بھی کھا لینے سے سحری کی برکات حاصل ہو جاتی ہے، اور افطار کے ٹائم روزہ جلد کھولنے کی حکم فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صبح سے لے کر شام تک جن گناہوں کبیرہ و صغیرہ سے بچنے اور اجتناب کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم نماز چھوڑنے سے بچ جائیں، دوسرا یہ کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، تیسرا یہ کہ چغل خوری سے بچ جائیں، اور سب سے جو عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم زنا بن نظر سے بچ جائیں۔ جو نظر سے زنا ہو رہا ہے، جو بے پردگی ہو رہی ہے، جو محرمیت اور غیر محرمیت کی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت جو دلدل ہے وہ بڑی دلدل، ایک تو یہ ہے کہ جس میں بہن بھائی، دوست احباب، خاندان، رشتہ داریاں آپس میں بٹ گئے، ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے، وہ ہے غیبت۔ اور دوسری جو گناہوں میں سے ایک گناہ کی بڑی دلدل ہے جس میں مسلمان کامن پھنسا ہوا ہے، وہ پھنسنے کی ریزن یہ ہے محرمیت اور غیر محرمیت۔
جس کو کہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یقول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے میرے پیغمبر مومن مردوں سے کہتے ہیں اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومن عورتوں سے بھی آپ یہ فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو نیچے کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو شرمگاہوں کو نیچا کرنے کے صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا راستہ دیکھیں، شرمگاہوں اپنی نظروں کو نیچا کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا راستہ دیکھیں، اپنی نظروں کو نیچا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بدنظری کا گناہ ہم سے سرزد ہو، بدنظری کی زنا سے ہم اس کے ارتکاب سے بچ جائیں۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی ضرورت کے مطابق ایک چیز دی ہے، تو ہم اس کو اس طور پر حفاظت کریں کہ ہم اس سے غلط کاری نہ کر بیٹھیں۔ تو غلط کاریوں میں انسان تب مبتلا ہوتا ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک سنتوں کا ماحول ہے اس کو چھوڑے گا نا، تو انسان اس طرح کے دلدل میں پھنسے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم ایک ایسے فیصلے کر لیں۔ دیکھیں انسان جب بھی کوئی محفل جوائن کرتا ہے، جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے ایک شادی جوائن کرنی ہے، اور شادی جوائن کرنی ہے، اس میں میرا 10,000 خرچہ ہے، 8,000 کے یہ لوں گا، 2,000 میں اس کو دوں گا، 10,000 پورا۔ 10,000 میں نے خرچہ کرنا ہے، 5,000 کے پیٹرول ڈلواؤں گا، 2,000 وہاں دوں گا، 3,000 بچوں کی شاپنگ کروں گا، 10,000 پورا۔ ڈیسائیڈ کر لینا۔ تو انسان اپنی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا لیں، رو لیں، آہو فغاں کر لیں، چلا لیں، دھیمے سے مانگ لیں، چھپ چھپ کے مانگ لیں، اور ماحول من کے بنا کے مانگیں، دور کا نماز صلاۃ الحج پڑھیں۔ یا اللہ میں نے جتنی زندگی گزاری مجھ سے جو کچھ ہوا، یا اللہ مٹی پا، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، اور یہ الفاظ بول دیں، استغفر اللہ لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، میں تیرے سارے گناہوں کو تیرے آنکھ کے آنسو کو رخسار پہ صرف نہیں، زمین پہ نہیں، نیچے لٹکنے سے پہلے یہاں نہیں آئے گا، کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور صبح سے لے کر شام تک تمام 5 وقتی نمازوں کو مسجد کے ساتھ باجماعت جا کر ادا کرنے کو کوشش کرنے کو فیصلہ کیا گیا۔ اور ہر وہ گناہ جس سے ہمارا اللہ ناپسند کرتا ہے، ہمیں اسے اس ناپسند کو چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ فرماتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کو مردہ کرے گوشت کھا لو، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو ناپسند کریں کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، نہ کرنے کا ریزن بنے، اور نہ کرنے کی محفل میں پھنسیں۔ ڈیفینیٹلی جب ہم ایسے اسلامی ماحول سے دور رہیں گے تو ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی دلدل میں پھنستے جائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے سے کیا ہوگا؟ دل پہ ایک سیاہ دبا لگتا جائے گا، ایک سیاہ دبا لگتا جائے گا، دبا لگتے 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 ہم کیا ہوگا؟ ہمارا دل سیاہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر بھلے اور برے کی تمیز میں اور ڈیفرنس کرنا یہ انسان کے بس میں کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ کیوں کہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جانا، گناہوں کا جو دھول ہے، گناہوں کی جو مصیبت ہے، گناہوں کا جو ماحول ہے، اس سے انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ عادت کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ دیکھیں مثال کے طور پر شراب پہلے وقت میں لوگ پیتے تھے، لیکن جب شراب کو حرام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ آپ کو پتہ حکم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ شراب کو حرام کر دیتے اور سبھی کو ذہن کو اوپر نسیان طاری کر دیتے، سب بھول جاتے، شراب کا سوچ ختم ہو جاتی، شراب راتوں رات ساری جو ہے نا وہ زمین دفن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس انسان کے لیے اپنی عادت کو چینج کرنا انسان کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو انسان کو مشکل تھا۔ تو انسان کی عادت کو آہستہ آہستہ انسان سے تبدیل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کی بالکل حرمت جو ہے وہ تیسرے حکم کے مطابق فرمائی تھی۔ پھر شراب گلی کوچوں میں لوگوں نے پھینک دی، بازاروں میں بدبو ہو گئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی جو عادت ہے وہ چاہے اچھے میں بن جائے چاہے برے میں بن جائے، تو انسان اچھا بنے گا تو اچھا کہلائے گا، برا بنے گا تو برا کہلائے گا۔
تو محترم سامعین و ناظرین، آپ اس بات سے یہ سمجھیں کہ آگ ہے نا، آگ وہ بھڑکتی ہے تو اس کو شعلے والی کہتے ہیں، وہ بجھتی ہے تو اس کو مسمار کہتے ہیں، لیکن اس کی جگہ جہاں آگ جل چکی ہوتی ہے اور جہاں آگ لگ چکی ہوتی ہے اس کی جگہ میں بھی کم از کم اتنی حرارت باقی ہوتی ہے، اگر پانی ڈال کے اس کو مسمار بھی کر دیں، ختم بھی کر دیں، پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ تپش رہ جاتی ہے۔ اس کا سلگتا ہوا انگارہ پکڑ لیں یا بجھا ہوا انگارہ پکڑ لیں، کوئلہ پکڑ لیں، اس میں تپش ہے۔ تو آپ ہم میں سے کوئی بھی انسان چھوٹے گناہ کو کرے یا بڑے کو کرے، گناہ کا اثر گناہ کا ہی ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کی برکت سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یا اللہ ہمیں پورے دن میں تیرے روزے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حکم میں رہنے کی توفیق عطا فرما، جو نیکیاں کرنے والی ہیں یا اللہ وہ توفیق سے مجھ سے کروا لے، یا اللہ میں جتنا کر سکتا ہوں وہ بھی تیری توفیق سے ہے، تیری توفیق کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور روزہ کھولنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے بیٹھے، یا اللہ روزہ کھول گیا، افطار کر لیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، جو غلطی کو تو یہ معاف فرما، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور زندگی بھر کا یہ فیصلہ کر لیں کہ یا اللہ ایک میری تبدیلی یہ فرما دیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی نہیں، صرف ہمارے لیے ابھی جو دوسرے مہینے ہیں وہ سبھی مہینوں کے لیے ہمیں نیکیوں سے خوبصورت اور مزین فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اخلاقی رویے کو چینج کریں، جو بدگوئی ہے، بدگمانی ہے، بد اخلاقی ہے، گالم گلوچ ہے، اور جسے کہتے ہیں ان ریسپیکٹڈ ٹاک، بڑے 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 بے عزتی والے الفاظ سے بولنا، جو اگلے کے لیے بھی بے عزتی کا مقام بنتا ہے اور خود بولنے والے کے بھی بے عزتی کا مقام بنتا ہے۔ دیکھنے والا کہتے ہیں اس کو بولنے کا انداز اچھا نہیں، سلیقے سے بولنا، انداز گفتگو اچھا ہو، یہ بھی فیصلہ خدا کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم اللہ، یرحمکم اہل اللہ، کہ تم ارحموا اہل الارض، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو فرشتے ہیں وہ آسمان پہ آپ رحم فرمائی کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تبھی حاصل ہوں گی جب ہم زندگی کی ایک فیصلہ کر رہے کہ ہمیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہم مل کے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس رمضان المبارک کی جو انوار و برکات رحمتیں بخششیں ہیں تمام سے آراستہ فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہی ہو جاتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا